اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا بعد درود الہ محمود تاجدار مدینہ امام الانبیاء سرور کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ مقدس کے اندر بے حد و بے حساب پیش کرن تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھی اور پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ سادہ جہاں میں ترجمہ عرض کر دیا وَيَمْكُرُونَ کا مطلب ہے وہ جڑے مکر کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ بہترین اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرمایا عشق بھرا۔ بعضہ نے کہتا کہ اللہ بھی نعوذ باللہ کے مکر کرتا ہے، نہیں، حضرت آل حضرت نے تے قلم توڑ دی عشق دن بات یہ آپ کھلو کے فرمایا اندہ مطلب اے نہیں بندہ ہے واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر فرمان ہے۔ تو لہذا آج میں غار یار دا ذکر چھیڑنا ہے، نالے غار مزار دا ذکر چھیڑنا ہے۔ ایک غار دا واقعہ کیوں پیش آیا؟ جو تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فران کے ٹوٹیاں دے کھلو کے اعلان نبوت فرمایا کہ سب تو پہلے غریب لوگوں نے کلمہ پڑھیا۔ اونج تے حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھیا، حضرت خدیجہ نے پڑھیا، ابو علی نے پڑھیا، غلامہ میں جو حضرت زید نے پڑھیا۔ جدوں کافر نوں یہ گل پسند نہ آئی کہ ساڈے بکاں نوں چھوڑ کے محمد جڑا نواں دین لے تے اسی اودی پیروی کرنی ہے، اوندا حکم منیے، اوندا کلمہ پڑھیے۔ تے جدوں کلمہ پڑھن لگے نا غریب لوگ، حضرت عمار بن یاسر ورگے، حضرت بلال ورگے، تے جدوں انہاں نوں مارا مار دے نے آندے کلمہ چھاڑ دیو، بلال آندا ہے کلمہ نہیں چھاڑ سکدا، جانو مارنا مار دو، جان جاندی ہے جاوے پر ایمان نہ جائے۔ کافر مارتے نے جدوں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر غلاماں نوں مار کھاندیاں ویکھیا نا کافراں دے ہتھوں، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کدے رہیا نہ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا بھئی انج کرو، کچھ لوگ نہ حبشہ کی طرف چلے جاؤ۔ وہ حبشہ دا جڑا بادشاہ نجاشی سی نا انہیں بڑی محبت کی تھی، پھر بھی یہ ظالم رہن نہ دین غلاماں تشدد کرن، اے ریت تے کرم تے لٹا دین، کوریاں تے لٹا دین، چھڑیاں نال مارن۔ میرے آقا نے رؤوف الرحیم بن کے آئے نہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین دی چادر اوڑھ کے آئے نہیں۔ ایک دن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کدے رہیا نہ گیا، غلاماں دا حال ویکھ کے فرمایا انج کرو ایک ایک کر کے تے تسی مدینے ٹر جاؤ۔ اجے مدینے والا مدینے نہیں گیا، غلاماں نے فرمایا ایک ایک جندا جندا جویں واسی چلے، جویں دا لگے، جویں موقع ملے ٹر جاؤ۔ تو جڑے ایک ایک صحابہ جا رہے ہیں، جڑے سب تو پہلے صحابی گئے نا مدینے حضرت عامر بن رضی اللہ، جڑا آخر چ گیا وہ حضرت مولا علی صاحب۔ ہن سارے ٹرتے جا رہے ہیں، کچھ صحابہ رہ گئے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی سونیا مینوں بھی اجازت دیو میں بھی مدینے ٹر جاؤں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر صبر کر، ابو بکر میرے یار صبر کر، کلا تے جائے گا پر صبر کر جاویں تے ہو سکتا ہے کوئی تیرے نال ساتھی ایہو جہا مل جائے جڑا بہترین بھی ہے تے پیارا بھی ہے، جڑا تیرے واسطے بڑا سونا ہے، بڑا پیارا ہے، جڑا تیرے واسطے بہتر ہے، ہو سکتا ہے تیرے کوئی ساتھی مل جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ صبر فرمائے۔ تے ایک کافر جدوں ویکھیا کہ مسلمان تھوڑے رہ گئے تے انہاں نے آپس دے اندر میٹنگ کی، دارالندوا اس گھر دے اندر بیٹھ کے یہ رات نوں میٹنگاں کرتے تے عام لوگ انہاں شرط رکھی کہ 40 سال تو کٹ جڑی عمر ہے وہ کوئی نہ ہوئے، بڑے بڑے سردار آن، عتبہ، قتیبہ، ابو جہل، بڑے بڑے سردار کٹھے ہون، پر یاد رکھیا جس میٹنگ دے وچوں سارے دی عمراں
40 سال ہوتے سن، لیکن ایک نوجوان ایسا جی دی عمر کاٹے پر اس دشمن بڑا سی، عمر بن حشام جنوں ابو جہل لوگ آتے ہیں. یہ جدو آیا نا، انہوں بلایا انہوں نے کہ تم بھی اسلام دا بڑا دشمن ہے تے کوئی سانو مشورہ دے. رات نو میٹنگاں کرتے ہیں تے کنوں کن کسی نے خبر ہی نہیں ہون دیتے. کہنے لگے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل کرنا ہے تے کوئی مشورہ دو، کوئی میٹنگ کرو تے کوئی گل باہر نہ جائے. اے رات دے بہ کے میٹنگاں پہ کرتے ہیں. تھوڑی دیر ہوئی تے ایک دروازہ کھٹکیا. پوچھا کون؟ کہنے لگا بھی میں شیخ نجدی ہوں. بھی تو کون ہے؟ جب دروازہ کھولیا صحیح. کہنے لگے کتوں آئے؟ کہنے لگا میں نجد تو آیا، شیخ نجدی ہوں، میں بھی مشورہ دینا آیا، میں تھوڑے جان والا ہوں. سنیا تسی اسلام کو مٹان دیا شاسا پہ کر دے، میں بھی تھوڑا بیلی ہوں، مینوں بھی بٹھا لو. ہوں کہہ لو واہ جی بابا بچے تسی بھی آ. وہ کون سی؟ وہ شیطان سی، انسانی روپ میں آیا. ہن سارے 12 قبیلے دے سردار نے تے بیٹھے نے تے رات نو میٹنگ پہ کرتے ہیں کیویں کیویں محمد نو مارنا تے کوئی تجویز کوئی طریقہ دسو. ایک اٹھ کے کہنے لگا جی انج کرو کہ اینو ملک تو بدر کر دو، سنسار کر دو، ملک تو کٹ دے پنجابی زبان جگہ. شیطان کہنے لگا تیرا سانو مشورہ پسند نہیں ہے، یا بیٹھ کے. دوسرا کہنے لگا جی انج کرو قید کر. انہوں نے کہا او کیوں؟ انہوں نے کہا قید کر کے رکھاں گے، نہ روٹی دیاں گے نہ پانی، آپ پہ بھوک نہ محمد مر جائیں گے، نعوذ باللہ. تیسرے نے کہنے لگا تیرا کی مشورہ ہے؟ کہنے لگا جی انج کرو قتل ہی کر دو. شیطان کہنے لگا بھی قتل کرنے کی وجہ کی ہے؟ کہنے لگا انہوں قتل کر دینے ہیں، کام بھی مکا دینے ہیں. ابو جہل نے جدو شیطان نے دیکھا کہ ابو جہل سارے دے مشورے ہو گئے تے کہنے لگا بھائی جے قتل کر لگیے تے قریشن پتہ لگ گیا تے انہوں نے پھر چھڑنا نہیں. انہیں کہا اور پترا نوجوان ابو جہل نے کہا تو کھڑا ہو، تو سیانا لگنا ہے، تو کوئی مشورہ دے. ابو جہل کھڑا ہو کہنے لگا جی مشورہ دیا منو گے؟ انہیں کہا جی منع گے، تو سیانا لگنا ہے تے کوئی پڑھیا دا بندہ ہے تے بیٹھنا بھی بڑا سیانا ہے، سونا بھی بڑا ہے تے مشورہ کوئی دے. اے ہن مشورہ دے. کہنے لگا جی انج کرو قید بھی نہ کرو. شیطان نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ یار جتھے روے جتھے بوے جڑے رہوں گزر جاوے 8 دن تے خوشبوواں نہیں مکدی. جے یار نوں صبح پتہ لگ گیا انہوں نے محمد نوں لگ لینا تے پھر انہوں نے یاراں نے سانوں نہیں چھڈنا. انہیں کہا پھر مشورہ کی ہے؟ انہیں کہا مشورہ میں دیاں گا تے من تسی لوگوں نے کہا ٹھیک ہے. ہن ابو جہل کا مشورہ سنو تو میں قربان جاواں. جدو یہ رات نو جناب اعلی سارے سردار کٹھے آؤ گے تے کہنے لگے ایک ایک سردار آ جاؤ. جے سارے کٹھے کلے نے اے محمد حملہ کیتا تے ماں نعوذ باللہ جے مار دیتا تے انہوں نے قریشیاں نے پوچھنا او جناب اعلی کون مار دین گے؟ کٹھے ہو جانے تلوار لے لو، محاصرہ کر لو تے کٹھے ہی حملہ کر دے. جے قریشی پوچھن بھی صحیح تے اسی آکھاں گے انہیں مارے. جے گل پہ دولت دے مکی دے دولت دے دیاں گے، دین دے دیاں گے. انج کسے دے بھی خون نہیں آئے گا، الزام بھی نہیں آئے گا. شیطان کہنے لگا تیرا مشورہ بڑا پسند ہے. انج کرتے نے جناب اعلی 7 نوجوان پہلوان کٹھے کیتے گئے جنہاں وچ ابو جہل اے بھی ننگیاں تلواراں لے کے میٹنگ پہ کر دے. جب کہنے لگا کنوں من خبر نہ آیا میں ادھروں اے بیٹھے نے، ادھروں اے جاگ دے نے، ادھروں او ذات جاگ رہی ہے. اے اندر نے پتہ ہی نہ لگے اتنے تے خبر ہی پہنچ گئی ہے. رب دے سب کچھ جان دے، عالم الغیوب ہے. اللہ
سونے ادھی رات بہ کے کافر تینوں مارن دے سوچ دے نے جے اے مارنا جان دے نے اسی بچانا بھی جان دے سبحان اللہ سونے گھبرا بھی نہ اجے گل ایتھے ہوئی فرشاں تے گل عرشاں تے پہنچ گئی تے رب دے عالم الغیب ہی نا سونے پریشان نہیں ہونا جے اے مارنا جانتے نے تے اسی بچانا بھی جانتے ہیں تے میاں صاحب فرماندے نے بھوکا مار اے لوگ بجایا اے نور محمد اے والا اے نور محمد اے کدینا بجھ سے اے حق وعدہ حق تعالی دا ہر دم ربے یاد میری وچ تے ہور نہ کچھ مینوں سوچے اور جس دیوے نو آپ جگاوے او کد کسے تو بھیجے ادھروں جناب ملکا پہیاں ہوندیاں ادھروں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اگے میرے نبی پاک اگے پیچھے معمولی سی صبح بھی جاتے سن شام نو بھی پر جس دن ہجرت کی رات نبی پاک دوپہر نو بھی ابو بکر نو ملن گے فرمایا ابو بکر میرے یار تیاری کر لے ادھروں حکم آ گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 4 مہینے پہلے 2 اٹھنیاں خریدیاں حضرت ابو بکر صدیق تھی اے فراست اے اتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے فراست شناس نے کہ میرے نبی پاک دی طبیعت کو جانتے سن حضرت نبی پاک نے جدو حکم فرمایا تیاری کر لی حضرت ابو بکر صدیق نے جس دن ابو بکر صدیق نے تیاری 2 اٹھنیاں آپ نے خریدیاں انہوں نے چارن واسطے بھی نہیں بھیج دے یہ نہ ہوئے کدی یار آوے تے اٹھنیاں ٹر جان تے یار آ کے چلیے تے میں کہ سونے آواں گے وہ اٹھنیاں آن گے تے پھر چلیں گے تے دیر نہ ہو جائے چاران بھی نہیں بھیج دے تو لہٰذا آپ تے غلام ان کی ڈیوٹی لائی حضرت عبداللہ حضرت اسما انہاں دا ذکر میں اگلے جمعے چھڑاں گے کہ میرے حضرت ابو بکر صدیق نے کی تیاریاں کی کیونکہ لمبا سفر ہے میں انکار تک پہنچ رہا ہوں سب تک یہ سب کدھروں آیا کیویں آیا تے یہ عاشق کدوں دا سی تے تسی بھی عاشق ہو ذرا اچھی گو سبحان اللہ ذرا اور اچھی گو سبحان اللہ ماشاءاللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو کار معراج کی رات ہے نبی پاک نے حضرت علی نو بلایا علی جی نبی پاک کی بات کر جی یا رسول اللہ فرمایا کہ جی کار اسی ٹر جانا ہے تے تو میرے بستر تے اج سونا ہے تے جدو سوئی نا انج کر کے چادر دے جدو کروٹ بدلی نا انج بدلی تے اے کرنا تے اے گٹھڑی جڑی ہے نا اے کافراں دی امانت ہے صبح دے کے تے مدینے آ جائے حضرت علی فرمانے آپ کدے سونے حالانکہ فکر دی گل ہے یہ 7 بندے تلوارا لے کے نبی پاک دے دروازے پہ اپنا گھر دا محاصرہ کرتے باہر تلوارا لے کے کھلوتے ہیں اندر نبی پاک حضرت علی نو وصیت پہ کرتے ہیں حکم پہ فرماندے ہیں علی پاک عرض کرتے ہیں سونے میں کوئی اج سون لگا سونے میں تے ہر روز سونا پر اج اتنی تاکید کیوں فرمایا اگے اپنی مرضی نال سونا سے اج محمد دی مرضی نال سونا اگے اپنے بستر تے سونا سے اج نبی دے بستر تے سونا ہے تو علی پاک جدو سونے کے فرمائے امان کرتے دے کے مدینے آ جائیں کافر دیکھ لو کتنے بڑے نبی دے دشمن نے مارن واسطے کھلوتے نے تے اس نبی دے اور امانتہ رکھیا نے جنہوں مارن واسطے مار نہیں تلوار کافر بھی آندے سن دشمنی اپنی جگہ پر ہے صادق امین پورے مکے چ ایک ہی امین واسطے تے رب نو قسماں چکنیاں پہ گئی والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین محبوبہ جس شہر چ نبی ایک امین واسطہ ہے تے سارے شہر دی قسماں چکنی ہیں قربان جاواں تے ویکھ لو کافر آندے سن سے دشمنی اپنی جگہ پر ہے تو صادق امین تو لہذا نبی پاک نے جدو
حضرت علی سو گئے، کافر دیکھن اتنی پرید کی گل کرا جدو حضرت علی کدے کسی عاشق نے پوچھا علی تسی اس رات تے تسی ستے ہی نہیں ہو گے، تانوں پتہ ہے باہر دشمن نے تے جنوں پتہ لگے دشمن تے او تے سوندے ہی نہیں تے جاگدے رہندے تے تسی لگدا نہیں ستے۔ آپ نے فرمایا چلیا تینوں کی دساں، صحیح پوچھے نا اس رات تے مینوں بڑی میٹھی نیند آئی۔ سبحان اللہ، وہ حیران بھائی باہر موت کھڑوتی ہے تے تسی آندے میٹھی نیند آئی، ایدی وجہ کی ہے؟ تو میں قربان جاواں حضرت علی فرماندے نے جدوں میں اپنے بستر تے سونا سا، فرمایا اس دن ادھی رات دا ٹائم آ جانا، کدی پچھلے راتی جدوں میرے دل وچ خیال ہونا علی اٹھ نماز پڑھنے، موت دا پتہ نہیں کدوں موت آ جائے، اٹھ رب دی بارگاہ وچ سجدے کرنے۔ فرماتا ساری رات گزر جاندی سی، میں سے وجہ تو سوندا نہیں سا، موت دی بڑی فکر کرنا سا، پر جدو ہجرت دی رات آئی نبی پاک نے فرمایا علی اج سو جا، فرمایا جدو نبی پاک دے بستر تے ستا اتنی سونی نیند آئی ہے کدی ساری زندگی دی میٹھی نیند نہیں آئی۔ عرض کردا علی تے دسو باہر تے موت کھلوتی ہے، تلوار لے کے کھلوتے نے، سونے نیند کیویں آ گئی ہے؟ لوکی تے جناب والا موت تے ڈر کر سوندے نہیں، راتاں گزر جاندیاں نے پر موت دا خوف ہی ہو جیا ہے، کسے نوں سون نہیں دیندا، تسی کیویں سو گئے؟ حضرت علی نے فرمایا میں اس وجہ تو سو گیا سا، کملیا تینوں پتہ نہیں دس نبی پاک نے کی فرمایا سی؟ فرمایا علی جدو صبح ہوے میں ٹر چلیا وا، ایک افرادیاں مارتا لے کے مدینے آ جاویں، فرمایا جدو تک مدینے نہ پہنچ جاواں مینوں موت بھی نہیں مار سکتی۔ اور جدو تک علی مدینے نہ پہنچ جاوے موت بھی، فرمایا اس رات میں بے فکر ہو کے ستا، ساری رات فکر چ گزرتی سی تے سجدیاں چ گزرتی سی، اس رات بڑی میٹھی نیند آئی۔ تو حضرت صدیق اکبر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو باہر کھڑکی کھول کے ویکھیا کہ کافر تلوار لے کے کھلوتے، یہ تفصیلی واقعہ میں نہیں بیان کر سکتا تو بڑے جمعے چاہیے، میں شارٹ پچیدہ اور خاص ساری خاص شارٹ کر کے میں اگے گزر رہا سفر پر ذرا اونچی کہہ دو سبحان اللہ۔ نبی پاک نے جب ویکھیا تلوار لے کے کھلوتے نے تے او رات انہاں نال گپاں مارن تے نال شغل کرن تے نبی پاک دا مذاق کرن۔ ابو جہل کہنے لگا لو جی محمد اگر میرا کلمہ پڑھو پھر موت آئے گی، موت تو بعد زندہ ہوگے، پھر حساب ہوئے گا، کتاب ہوئے گا، جناب جنت ہوئے گی، دوزخ ہوئے گی۔ وہ سارے ہسن، رات تو گزارنی سی، سارے ہسن، یہ مہاراجا ابو جہل بھی بچ کول سی، ستا جو یہ بھی شامل سی، وہ سارے ہسن جناب جی ٹھاٹھا اڑا جی کیویں زندہ ہوئے گا، کون اٹھائے گا، کیویں حساب ہوئے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل یحیی الذی انشأ اول مرہ، فرمایا جی اسی پہلی دفعہ بنا سکنے اسی دوسری دفعہ بھی بنا سکنے، سبحان اللہ، جی اسی پہلی دفعہ مار سکنے ہیں تے دوسری دفعہ بھی اٹھا سکنے ہیں، مارنا بھی رب دے ہاتھ وچ تے زندہ کرنا بھی رب دے ہاتھ وچ، بیادی کل خیر وهو علی کل شیء قدیر دا مالک ہے۔ تے نبی پاک نے نا انج مٹی دے کنکرے پڑھے، سورۃ یاسین پڑھی، فَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، مارے انہاں دے سر وچ دھوڑ پئی، اکھاں وچ پئی، اوتے نیند کر گئی۔ اللہ عشق دی گل سونا میں حیران ہو گیا کہ کسی دے اکھ وچ کوئی ککرا یا کوئی چیز بھی پے جائے نا ذرا تے بندے اکھ سون دیندی نہیں، تے نبی پاک نے جدوں سوتی تے اے کیویں سو گئے ہیں؟ تو آواز آئی سونے جی تو مارے تے انہاں دی اکھاں چ اگر کنکرے پے جان تے تکلیف ہوئی نا تے چٹی چادر اٹھان لگے، سبحان اللہ، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین دی چادر نو داڑ لگ جائے گا۔ اس وجہ تو کافر اے نہ کر کے محمد تکلیفاں دین آئے، بلکہ کافر بھی آ کے محمد رحمۃ للعالمین بن، سبحان اللہ، ہے او تے کسے نوں تکلیف دیندے نہیں۔ تے حضرت ابوبکر فرید دی گل سنا، حضرت ابوبکر جدوں باہر گئے نا
دروازہ کھولیا تے ویکھیا حضرت ابوبکر صدیق نبی پاک دے حجرے تے باہر اے گٹھڑی رکھی تے انج کر کے یار دے بوئے دے بیٹھے یار دے بوئے دے بیٹھے میرے نبی نے فرمایا ابوبکر کہ تو ایتھے ایک ہی گل ہے اور عشق بڑا جواب سنو یار گار تو میں قربان جاواں میرے نبی نے جدو حضرت ابوبکر صدیق نو ویکھیا میرے نبی نے پوچھیا ابوبکر صدیق ایک ہی گل ہے ہمیں حضرت ابوبکر صدیق نو پوچھیا ابوبکر دس ایتھے کیوں بیٹھا ہے حضرت ابوبکر صدیق نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی یا رسول اللہ سونے ایک دن میں پوچھیا سی کملی والے میں مدینے ٹر جاواں تساں اجازت نہیں دیتی میں قربان ہوں تسی فرمایا سی ابوبکر ٹھہر جاؤ جدو یار دا حکم آئے گا اسی دوویں کٹھے جاواں گے تینوں ایڈا سونا ساتھی ملے گا فرمایا تسی جدو فرمایا سی کملی والے او رات گئی اج تک کملی والے ساریاں راتاں تیرے بوئے تے گزار دتیاں او رات گئی تے اج تک ساریاں راتاں تیرے بوئے تے گزار دتیاں نے کملی والے نے جو عشق ویکھیا نو حضرت ابوبکر صدیق فرمایا اپنے گھر کیوں نہیں رہیا تے کیوں نہیں فرمایا سونے دے تے بیٹھنا صدا خیال نہ سی ابوبکر تو ایتھے بیٹھا جے نبی پاک تینوں چھڈ کے چلے گئے تے تو کیویں جائے گا چھیتی کر سامان بن دے نبی دے بوئے دے جا بیٹھے میں یار نکلے چلو نظر تیرے تے پوے کلا نہ جاوے تینوں ہی نال لے جاوے سبحان اللہ ہے حضرت ابوبکر صدیق نو نال لایا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو باہر نکلے تے حضرت ٹورتے نہ حضرت ابوبکر صدیق کدی اگے چلے جاندے نے کدی پیچھے کدی دائیں کدی بائیں نبی پاک نے لکھے میں ابوبکر یار گل تے سن ایک کدی اگے جانا کدی پیچھے کدی دائیں بائیں ایک ہی ہے کیوں جانا ہے عشق دی وادی کھلو کے آکھاں یار نے ایسا جواب دیتا یقین کرو میرا تو دل ہی ٹھہر گیا سبحان اللہ ذرا اونچی بولو سبحان اللہ ذرا ایک دو بار پھر کہو سبحان اللہ تو میں قربان نواز حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں کملی والے سونے جدو میں پیچھے ٹرنا مینوں خیال آئے کوئی ظالم کوئی کافر دشمن اگوں نہ آ جائے کملی والے میں اگے چلا جانا جدو خیال آئے کوئی پیچھے تکلیف نہ دے دے سونے میں پیچھے آ جانا کملی والے جدو خیال آتا ہے کوئی آ جائے میں ادھر چلا جانا جدو خیال آئے کوئی بہن آ جائے میں ادھر چلا جانا کملی والے نے پھڑ کے سینے نہ لا لیا فرمایا ابوبکر یار تینوں اپنی جان دی فکر نہیں میری جان دی فکر کری جانا ہے تے عرض کی دی کملی والے سونے میرے برگا تینوں لکھا دے پر تیرے برگا سانو کوئی نہیں ملے نہ رب نے بڑھایا ہے نہ رب نے دوبارہ بنانا ہے جدو کملی والے نے سنیا سینے نہ لا لیا فرمایا تو ساڈے اوتے جانا دیا فکر کرنا ہے جان مارنا ہے فرمایا سینے نہ لا کے فرمایا یار ابوبکر جے میرے برگا کوئی نہیں ساری کائنات تیرے برگا بھی کوئی نہیں سبحان اللہ اچھی لوگ سبحان اللہ ابوبکر دا تن من وار دیواں جن لا کے توڑ نبھایا نے سارے پڑھ لو ابوبکر تو تن من وار دیواں جن لا کے ساریاں نبھایا نے
کملی والے نے فرمایا جی میرے وال نہیں نا کوئی نہیں نا محمد ورگا تے ابو بکر صدیق ورگا بھی کوئی نہیں. افضل الخلق بعد الانبیاء فرمایا جیدہ نبیوں کو بعد مرتبہ تے شان ہے ابو بکر صدیق.